محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خواتین اسلام پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس ٹاپک کو لے کر چلیں گے وہ ہے کہ سہیلی کیسی ہونی چاہیے۔ درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم مالک کوثر و تسنیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ایک چیز جب دوسری چیز کے ساتھ ملتی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز دوسری چیز کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ انسان بائی نیچر جو ہے، اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ یہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ غیر محسوس انداز میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کا لب و لہجہ وہ آٹومیٹیکلی اس کو اپنا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے اے مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس۔ انسان کی شناخت، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز بھی ہے۔ انسان اس بات کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، یعنی اکیلا رہنا وہ اتنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو نیچر ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ گلوں ملوں، ان کے ساتھ رہوں، ان کے ساتھ مل کر ٹائم گزاروں۔ تو اس میں انسان کی طبیعت میں اس ملنے جلنے کا، بیٹھنے کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے دین نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ دوستی ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے۔ چونکہ ہمارا پروگرام طور خاص اسلامی بہنوں سے متعلق ہے، اسی لیے اس کا عنوان بھی وہی منتخب کیا گیا ہے کہ سہیلی کیسی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع کو لے کر چلیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ دوستی کا انداز کیا ہے، دوستی کیسی ہونی چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے معزز ہمارے مہمان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی اسد رضا مدنی صاحب دامہ ظلہ کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دوستی جو ہے اس کا اثر انسانی شخصیت پر کیسا ہوتا ہے۔ دوستی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ طبیعت کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور انسان اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میرے ہم مزاج کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے ملیں کہ جن کے ساتھ میں بیٹھ کر کو اپنے دکھ سکھ شیئر کر سکوں، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے وہ بوریت کے لمحات کا ازالہ کر سکوں۔ تو اس میں اگر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف بڑھیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے۔ روایت میں ذکر کیا گیا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دوستی کرتا ہے۔ تو یہ اس کا طبیعت پر اثر کیا ہوتا ہے یا کس انداز میں ہوتا ہے، ان دونوں فرامین کو اگر دیکھ لیا جائے، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی صورت ہوتی ہے نا، تو ان کی عادات اس کی طبیعت کا حصہ بننے کی طرف جاتی ہیں۔ اس کی عادات کا اثر ان کی عادات پر ہوگا، ان کی عادات کا اثر ان کی عادات پر ہوگا۔ اور عام طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کئی اس طرح کی مثالیں بھی آتی ہیں۔ میں 2 مثالیں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لوہے کا ٹکڑا ہے نا، یہ کالا کالا ہوتا ہے،
اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے جب تک کہ اس کو کسی ذریعے سے گرم نہ کیا جائے۔ تو اس میں دو طرح کی چیزیں آئیں، ایک تو اس کی رنگت آئی اور دوسرا اس کی طبیعت آئی، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ چاہے اسی لوہے کے ٹکڑے کو نا، یہ لوہے کا ٹکڑا جو یہ بے جان ہے، اس بے جان کو ہم نے آگ میں ڈالا۔ آگ بھی جاندار نہیں ہے، آگ بھی بے جان ہے۔ یہ تھوڑی دیر آگ کے اندر رہا نا تو ہم نے اس میں تبدیلی محسوس کی۔ اچھا، وہ تبدیلی کیا ہے؟ اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کا ڈھنگ بھی بدل گیا۔ یعنی پہلے یہ کالا کالا تھا، اب یہ کالا نہیں رہا۔ جو آگ کی رنگت تھی نا وہی رنگت اس کی ہو گئی۔ اچھا، آگ میں گرمی تھی، اس میں بھی گرمی آ گئی، ویسے یہ ٹھنڈا تھا۔ تو یہ بے جان نے بے جان پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ اس میں دو ہی چیزیں تھیں، وہ دونوں کی دونوں چیزیں اس نے ادھر منتقل کر دیں۔ کیسی بہترین آپ نے مثال دی بے جان کی۔ بے جان کا بے جان پر اثر ہوا نا۔ اچھا، اس سے ہٹ کر ایک اور مثال بھی اگر لیں، تل، اس کے دانے وائٹ ہوا کرتے ہیں۔ جب تل کو اگر گلاب کی پتیوں کے ساتھ رکھا جائے، یہ بھی دونوں بے جان ہی ہیں۔ تل کو اگر گلاب کی پتیوں میں رکھیں گے تو کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ وائٹنس یہ ختم ہوتی محسوس ہوگی، اور اب یہ بھی گلابی گلابی نظر آ رہے ہوں گے، رنگ چڑھنا شروع ہو گیا نا۔ تو یہ بے جان جب بے جان پر اپنا رنگ چھوڑ رہا ہے تو ایک جاندار، اور صرف جاندار نہیں، اشرف المخلوقات انسان، جب یہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا آپس میں ایک دوسرے کی طبیعتوں کا ایک دوسرے پر اثر نہیں ہوگا؟ تو یہی اثر جو آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک کی دوستی کا دوسرے کی دوستی پر، ایک کے تعلق کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اب جس کے ساتھ دوستی آپ قائم کر رہے ہیں نا، آپ کا قلبی میلان اس کی طرف ہے، ذرا وہ آپ کی طبیعت کو اچھا لگا، آپ کے من کو بھا گیا، اس لیے آپ نے اس کو اپنی سہیلی بنایا، اپنا دوست بنایا، جو بھی سلسلہ کیا کرایا۔ اب جیسی عادات اس کی ہوں گی، جیسا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بولنا چالنا اس کا ہوگا، وہ سارے کے سارے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طبیعت میں نفوذ کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر ہوتا ایسا ہے مزاج میں کہ بعض اوقات بندے کو فیل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک غیر محسوس انداز میں اپنے دوست کا، یعنی ایون کہ لب و لہجہ، ایکسنٹ، لب و لہجہ، بعد کام کاج جیسے ہوتا ہے نا، لینا دینا جیسے ہوتا ہے، یا کوئی بات کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو ہے غیر محسوس انداز میں کچھ چیزیں آتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرنے اور کاپی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں نا۔ بعض اوقات تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جیسا لباس میرا دوست پہنتا ہے نا، میری کوشش ہوگی کہ میرا بھی ویسا ہو، اور اسلامی بہنوں میں تو میچنگ اس کی طرف ویسی توجہ زیادہ ہوتی ہے، دوپٹہ بھی تو قمیض بھی تو اس کے علاوہ بھی تو چوڑیاں بھی تو جویلری بھی، اور یہ ساری چیزوں میں یہ ویسی میچنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جب کنٹراسٹ کی طرف نکلیں گی تو اس چکر میں آگے سلسلے ہوں گے، اور یہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تو یہ خود کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسی میری سہیلی ہے یا جیسا میرا دوست ہے، جیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسا اس کا لباس ہے، میرا بھی ویسا ہو۔ اچھا، جب یہ کوشش کر کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر طبیعتیں آگے منتقل نہیں ہوں گی، عادتیں آگے منتقل نہیں ہوں گی، اس طرح کے دیگر معاملات آگے منتقل نہیں ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر آ جا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کتنا سینسٹیو میٹر ہے، بظاہر جس کو ہم ایک اتنی ویلیو نہیں دی جاتی، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ دوستی جو ہے یہ اتنی یعنی اہمیت رکھتی ہے کہ بعض اوقات تو ایمان اور کفر تک کی معاملہ تک لے جاتی ہے، صرف دوستی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ایسی آیات بھی غالباً بیان کی گئی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا نا کہ اسے ایمان کی دولت میسر آئی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہدایت کے نور سے سینہ منور کیا، لیکن جو پچھلی دوستیاں تھیں نا وہ ختم نہیں ہوئیں۔ جب پچھلی دوستیاں جاری تھیں تو اب اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلنا تھا۔ اب وہ نوک جھونک، جملے بازیاں، کوئی نہ کوئی اس طرح کا انداز کہ یہ تو نے کون سا دین اختیار کر لی ہے، وہ باپ دادا کا دین ٹھیک نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ بندہ واپس اسی پرانے دین پہ چلا گیا، مرتد ہوا۔ قرآن پاک نے اس کا جو ذکر کیا نا، ارشاد فرمایا گیا کل قیامت کے دن اس پر نا حسرت طاری ہوگی،
اور اس کی زبان پر یہ جملے آئیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، میں تو سیدھی راہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، یہ فلاں تھا جس نے ہدایت کے آ جانے کے بعد مجھے راہ حق سے بہکا کر کفر کی دلدل کی طرف دھکیل دیا۔ یہ دوستی تھی۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے کہ ایک دوستی نے ابدی نجات، ہمیشہ کے لیے راحتوں والی جگہ سے اٹھا کر اس کو عبدالآباد جہنم میں پھینک دیا۔ سبب کیا بنا؟ ایک دوست۔ اسی جو دوست تھا، اس نے جب یہ پتہ چلا اس کو کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر اس نے کہا پھر میری دوستی چھوڑنی پڑے گی، تو اپنے دوست کے لیے اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی اس میں بہت بڑا میسیج ہے۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا نا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جس طرح اس نے کہا نا کہ تمہیں دوستی چھوڑنی پڑے گی، تو یہاں بھی اس طرح کے جملے بول دیے جاتے ہوں گے، تو جب میری قسم، جب بعض اوقات نیکی سے روکنے کے لیے بھی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ برائی کی طرف بڑھنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یار ٹھیک ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں گے، ابھی اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی بیٹھو ادھر بیٹھو ہمارے ساتھ، تو وہ نماز سے روک دیا، خیر ہے قضا کر کے پڑھ لینا۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جن کے نزدیک قضا کر کے پڑھ لینا، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو گیا تو خیر ہے، تو وہ نماز سے دور کر دیا۔ اسی طرح دیگر کئی اور مواقع اس طرح کے آتے ہوں گے، کسی جگہ کو نیک محفل ہے، جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ہاں اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اجتماع میں جانے والی کو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، ہم تو کبھی کبھی آئے ہیں نا، تو ہمارا ملنا جلنا تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی اس طرح کے موقع میسر آتے ہیں، چلو بیٹھو بعد میں چلی جانا، وہ روک دیا۔ تو یوں تھوڑا 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 کر کے نا، بعض دفعہ نیکی سے روکنے کی صورت کی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے برائی کی طرف بڑھانے کی صورت ہوتی ہے۔ خیر ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے سن لو، آواز تو اس کی دیکھو، اس کا انداز تو دیکھو، اس کا وہ رقص کرنے کا اسٹائل تو دیکھو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعض اوقات برائی کی طرف بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس صورتحال میں آپ کی جب بات فرماتے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں بھی، ینگسٹر میں بالخصوص، یہ جو نشہ ہے نا، اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ نشہ زیادہ تر جو ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ کالجز میں، تعلیمی اداروں میں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دوستی ہوتی ہے، دوست پہلے دوست کو آفر کرتا ہے، اور افسوسناک بات تو یہ کہ خواتین میں بھی ایسا ہو رہا ہے، یعنی خواتین کے اندر بھی یہ معاملہ اب سننے کو اور پڑھنے کو مل رہا ہے، اخبارات میں آ رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ دوستی پہلے قائم کی جاتی ہے، پھر دوستی قائم کر کے پہلے فری میں کچھ آفر کی جاتی ہے، اور پھر اس بری راہ پر لگا دیا جاتا ہے، اور اب یہ جو آفرز کی جاتی ہیں فری، ان کو پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ اس کا عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اب اس کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اگر غور کریں نا، تو یہ دوستی ایک ہے ہو جانا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد امداد کے سلسلے چلتے رہے، کو خیر خواہی کے سلسلے چلتے رہے، کو دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے کی صورتیں چلتی رہیں، کو حاجت پیش آئی تو ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے کے سلسلے ہوتے رہے، یا آپ نے وہ کالج کی مثال دی تو سبق یاد کرنے کرانے میں یا دیگر اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ کیا گیا۔ تو ایک ہے یہ کہ پتہ نہیں چلا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے کراتے آپس میں دوستی ہو گئی، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو برے لوگ ہوا کرتے ہیں نا، وہ برائی کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نے اصل جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا نشے والے کا، وہ بیچنا ہوتا ہے، یہ فری میں دینا یا یہ بھی نشہ کرے، یہ نشہ کرے، یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ میرا مال نکلے۔ تو وہ مال نکالنے کے لیے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائے گا، کو پیار محبت کی پینگیں چڑھائے گا، کو اور اس طرح کا رستہ اپنائے گا، اور اسراء کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سامنے والے کو اپنے چنگل میں پھنسائے گا، اور پھر اس کو بھی اس دلدل میں دھنساتا چلا جائے گا۔
یعنی انٹینشنلی یہ کام کیا جاتا ہے، باقاعدہ عمدن یہ صورتیں کی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ایک حد تک دیکھا جائے تو دوستی کا بھی رول ہے کہ دوستی کے روپ میں ہی یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو یوں تو بہت زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی کہ تم غور کرو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو، کیونکہ دوست کا اثر تو ہوگا، لہٰذا اس پہ بطور خاص توجہ کرنی چاہیے۔ رکن شروع سے میں اگلا سوال بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ دوستی کا معیار، تو آپ نے کہا کہ ہمیں دوست دیکھ کے بنانا چاہیے، سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دوستی کا معیار ہے کیا؟ کس چیز کو ہم ایک سٹینڈرڈ یا اسکیل قرار دیں کہ جس پہ دیکھا جائے، ماپا جائے کہ اب یہ دوست بنانے کا مستحق ہے اور اس کو دوست نہیں بنایا جا سکتا؟ میرے خیال میں تو ہم اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کا حصول، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں قرب الہی پانے کی طرف بڑھتا چلا جاؤں، یہ میرا ٹارگٹ ہوا۔ اب میں جس کے ساتھ دوستی لگاؤں یا جس کی طرف بھی ہاتھ بڑھاؤں، اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بات کریں تو دوستی کے اعتبار سے کریں گے، اسلامی بہنیں عام طور پر ان کی وہ اصطلاح میں سہیلی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جس کے ساتھ بھی تعلق بنائیں تو اس نظر سے دیکھ لیا جائے کہ یہ کہیں میرے ٹارگٹ کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا۔ اگر تو یہ ہدف کی طرف بڑھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو رہا ہے تو اس کی دوستی اچھی ہے۔ یعنی جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے، اللہ پاک کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، آخرت کی سوچ گویا مل رہی ہے، تو وہی اصل میں دوستی وہ ہے جو وہی اللہ دوستی کے قابل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دیکھنے والی چیزوں میں عقائد ہے، عقائد، عقیدے بیس، کے اعتبار بنیاد۔ سے اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ کو بعض اس طرح کے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں کس طرح کے جملے بک دیا کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اعتبار سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے وہ پتہ نہیں کس طرح کے نظریات رکھتے ہوں گے۔ اگر اس کا صرف اخلاق دیکھیں، اس کی ظاہری وضاحت دیکھیں یا ظاہری اس کے معاملات دیکھیں تو ایک حدیث شریف میں نا کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ذیاب فی ثیاب، شکل انسانی ہوا کرتی ہے لیکن کردار بھیڑیے جیسا ہے۔ تو ظاہری طور پر زبان بڑی میٹھی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن وہ میٹھی زبان بول کر اگر زہر پلانے کی طرف لے کر جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی زبان کو تو نہیں دیکھیں گے نا، اس کی میٹھی زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، میٹھی زبان کے پیچھے چھپے ہوئے زہر کی طرف توجہ کریں گے نا۔ بعض اس طرح کے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی محبت دل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ ایسے بھی ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے وہ دل میں کوئی عجیب و غریب بغض کی کیفیتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، یا کسی ایک مخصوص صحابی کے بارے میں وہ زبان درازی کرنے والے ہوں۔ تو یہ جتنے بھی اکابرین ہیں نا، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے کے سارے صحبت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں۔ ہمیں تو ادب ہی کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں بھی التجا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے بعد عمل کے اعتبار سے دیکھیں، ٹھیک ہے بقیہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن نماز کے اعتبار سے اس کی کیفیت کس طرح کی ہے۔ نماز کے وقت میں بھی اگر وہ اپنے پاس ہی بٹھانے کے چکر میں ہو کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ گیمز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہوگا، اور اس طرح کے موضوعات چھڑتے ہوں گے، بعض اوقات نا اسلامی بہنوں میں اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے اگر یہ کہا جائے کہ مجموعی اعتبار سے لاکھوں مقامات پر اس طرح کی بیٹھکیں سجتی ہوں گی۔ جب بعض گھر اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو زیارت گاہ خاص و عام، یعنی جہاں وہ محلے کی اسلامی بہنیں خواتین میرا آپس میں مل جل کر بیٹھتی ہیں، اب وہاں وہ مختلف طرح کے موضوعات بعض اوقات چھڑتے ہوں گے۔ محلے میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایک گھر کی خیر خبر لی جاتی ہو اور تبصرے ہوتے ہوں گے، مختلف طرح کے موضوعات چھڑتے ہوں گے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ مذہبی موضوعات بھی چھڑے جاتے ہوں۔
اور وہاں مذہبی موضوعات چھیڑنے والی، اس کا مذہب سے لگاؤ کتنا، یا مذہب کی تعلیم اس نے کتنی حاصل کی، یا کہاں حاصل کی، یا کیا سلسلہ ہوا۔ جب بعض اوقات نا کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ جس میں کچھ نہ کچھ ڈوز دینے کی صورت ہوتی ہے بعض افراد کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب اسلام ہی کے بارے میں کسی پہلو کو لے کر چل پڑیں، باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ یعنی جہاں اپنی عقل کے مطابق اگر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، احکامات شرعیہ کو بھی اور تعلیمات الہیہ کو بھی، ارشادات نبویہ کو بھی عقل کے ترازو میں اگر تولنے کی طرف بڑھ جائیں تو ہماری ناقص عقلوں میں ہر فرمان کی حکمت تو سمجھ آنے سے رہی، اگرچہ جو بھی فرمایا گیا، میرے رب نے جو بھی فرمایا بالکل حق ہے، اس میں ذرہ برابر تذبذب کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہے اور وہی ہے، اور اسی کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، بالکل ایسے ہی، اس کا ایمان لیکن مکمل بعض ہی اوقات نہیں وہ غیر محسوس انداز میں کچھ موضوعات چلتے ہیں نا، ایک یہ بھی ہے، اور بعض اوقات وہاں غیبتیں ہوتی ہوں گی، بہتان ترازیاں، اس طرح کے سلسلے ہوتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو جن کے پاس بیٹھ رہے ہیں نا، ان کو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ میری سہیلیاں ہوئیں نا، مرد اگر جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے دوست ہوئے، تو جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کی دوستی ہمیں کس منزل کی طرف بڑھا رہی ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، خوف خدا نصیب ہوتا ہے، تلاوت قرآن کی توفیق میسر آتی ہے، درود پاک پڑھنے کا ذہن ملتا ہے، انبیاء و اولیاء و صلاحہ، صالحین و صالحات، ان کا ذکر کرنے کرانے سننے سنانے کا جذبہ میسر آتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی رغبت میسر آتی ہے، تو ٹھیک ہے بیٹھیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی اور چیز مل رہی ہے، پہلے نمازی تھیں، اب نماز میں سستی آنا شروع ہو گئی، پہلے درود پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، وہ جو درود پاک پڑھنے کا وقت تھا وہ غیبتیں کرنے میں گزر رہا ہے، غیبتیں سننے میں گزر رہا ہے، چاہے غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں، غیبت سننے کی بھی اجازت نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں غور تو کرنا چاہیے نا کہ میں کس راہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ بے شک، اور خوب غور کرنا چاہیے۔ اور آپ نے بات کی نا کہ وہ ایک گھر ایک ایسا ہوتا ہے، اب چونکہ تھوڑا سا سسٹم یوں چینج ہو رہا ہے کہ اب موبائل آ گیا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فون پر ہی، ایک فون پر دوسرے فون کے ساتھ شروع ہوتی ہے، کانفرنس کالز ہو جاتی ہیں، اور اس میں تو باقاعدہ سے پھر واٹس ایپ گروپس وغیرہ بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں واٹس ایپ کے علاوہ بھی گروپس وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں، جی اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ مذہبی گفتگو بھی ہوتی ہے، دیگر گفتگو بھی ہوتی ہے، اور کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ مذہبی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور مذہب سے ہٹ کر بھی اگر بات ہوتی ہے نا تو پھر اس میں بھی کیا بات ہوتی ہے نا، اس میں جو آپ نے بات فرمائی نا یہ لحاظ ہے کہ میں جو یہ بات کر رہی ہوں، اگر اسلامی بہن بات کر رہی ہے تو میں یہ نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ اس میں غیبت تو نہیں ہو جائے گی، اس کی میں چغلی تو نہیں کر رہی، ذرا وہاں تو پھر تبصرے بھی کیسے ہوتے ہیں، ڈریس پر بات ہوتی ہوگی، اسٹائل پر بات ہوتی ہوگی، ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں تو یہ ہم نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے وہ تو یہی سنا ہے، وہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر دو شخص آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپس ہی کی بات چیت کی جائے، تھرڈ پرسن کی بات ہی نہ کی جائے۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ اس طرف توجہ تو جائے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، جی، تو یہ توجہ جائے گی سینسر اگر ہوگا تو، اور اگر وہی اچھا یہ سینسر بھی جو ہے نا یہ صالحات کی صحبت سے ملے گا، واہ، صالحات یعنی نیک اسلامی بہنوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے یہ توجہ جائے گی اس طرف کہ یہ میں نے کوئی کام غلط تو نہیں کر دیا، کہیں کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی۔ جس طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیبت کرنا بھی چاہے نا تو کسی طرف سے آواز آ جاتی ہے توبو الی اللہ، یہ آواز آ جاتی ہے، یا پھر ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آگے بڑھ کے نا گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیتا ہے ماشاء اللہ، تاکہ وہ بات ہی کسی اور طرف چل یہ پڑے۔ بھی ایک اچھے ماحول کی صحبت سے حاصل ہونے والی بات ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کو روکنا ٹوکنا بعض اوقات یہ بھی آزمائش کا سبب بنتا ہے نا، تو موضوع ہی تبدیل کر دیا، اب بعد میں تنہائی میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں آپ جو بات کرنے لگے تھے نا یا بات کرنے لگی تھی یہ غیبت تھی، ہمارا دین ہمیں غیبت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس پر اگر دیکھیں قرآن نے جو بات ذکر فرمائی ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ،
یہ غیبت کے تعلق سے بات ذکر کی جا رہی ہے نا. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اسے ناپسند جانو گے. تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اچھا، سہیلیوں سے عام طور پر جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس میں اس بات کا بھی فرق نہیں شاید کیا جاتا ہوگا کہ گھر کی بات، بچوں کے ابو کی بات، فیملی کی خاص بات، کوئی گھر میں ہونے والے کسی ایشو کی پہ بات چیت. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو. تو اب یہ بھی ہو نا کہ اگر سہیلیوں سے بات کرنے کی لمیٹیشن تو ہونی چاہیے، کچھ حدود و قیود تو ہونی چاہیے، کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حدود و قیود کا سلسلہ تو ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی بات میں کسی اور سے شیئر کیوں کروں. عموماً ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے نا وہ بھی سنی سنائی بات ہوتی ہے. جب حقیقت سامنے آتی ہے نا تو حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. جب حقیقت سامنے آئی تو حقیقت کچھ اور تھی. حقیقت سامنے آنے سے پہلے یہ پورے محلے میں ہو سکتا ہے بتا چکی ہو، بات پھیل چکی ہو. بات پھیل چکی ہوگی. چاہے جہاں جہاں جا کر بتایا نا کہ یوں ہو گیا، فلاں نے یوں کر دیا، تمہیں پتہ ہے فلاں نے کیا کیا ہے. چاہے جہاں جہاں جا کر بتایا، حقیقت سامنے آنے کے بعد ان سب کے سامنے یہ کیسے جا کر بتائے گی کہ وہ بات غلط تھی، یوں نہیں یوں تھا. ازالہ جسے کہتے ہیں. تو اب ازالہ کرنے کے لیے میدان میں کون اترے؟ تو اس طرف بھی توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ہوگی. تو اس میں سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے گھر کی بات کسی کے سامنے ذکر نہ کی جائے. اچھا، صرف گھر کی بات نہیں ہے، اگر گلی محلے میں بھی کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے، کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا ہے، کسی کی کسی برائی سے آگاہی کی صورت ہو گئی ہے، تو اس کے عیوب آگے کسی اور کے سامنے ذکر کرنے کی اجازت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کی طرف بڑھے نا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلمن اللہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمن کا لفظ ذکر کیا تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے. اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت پر پردہ پوشی کا سلسلہ کرتی ہے، کوئی مرد کسی اسلامی بھائی اسلامی بہن کا پردہ رکھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ پردہ پوشی کرنے والے کو اللہ جو اعزاز عطا کرتا ہے نا، دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے. نہیں، میں یہ چاہتا ہوں نا میرے عیوب کسی پر ظاہر نہ ہو. تو مجھے تو ایک نسخہ مل گیا نا، اور نسخہ بھی اس بارگاہ سے ملا کہ جس بارگاہ سے جھوٹ کا تصور ہی نہیں، جس بارگاہ کے دیے ہوئے وعدے سچے وعدے ہیں. وہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے عیب چھپاؤ، اللہ دنیا میں بھی تمہارے عیب چھپائے گا، آخرت میں بھی تمہارے عیب چھپائے گا. اور ایک روایت میں یہ بات ذکر فرمائی گئی، بعض اوقات ہوتا ہے ٹو میں پڑھنا، یار وہ فلاں کے بارے میں تو کوئی بات بتاؤ. یہ مزاج ہوتا ہے بات. اچھا، یہ مزاج ہوتا ہے. اور بعض اوقات نا ایسے ہی ہوائی فائر کیا جاتا ہے، یار سنا ہے فلاں کا کوئی کیس چل رہا ہے، یا فلاں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، فلاں کا کوئی واقعہ ہوا ہے. ہوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک موضوع اس کے بارے میں چھیڑنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہو. یہ پتہ پھینک دیا گیا. اب سامنے والا بھی اگر کوئی بے وقوفی کا مظاہرہ کرے اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دے تو اب مزید ٹٹولنے کی کوشش. مسلمان جو نا، مسلمان یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پسندیدہ بندہ ہے. کوئی بھی مسلمان ہے. دنیا کی دولت ہے نا، دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بھی دی ہے جو خود اس کی اپنی ذات کے منکر ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا کی دولت انہیں بھی دی ہے. جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت انہیں بھی دی ہے. لیکن ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صرف اسے دی ہے جسے پسند فرمایا. تو مسلمان کی پردہ دری، مسلمان کے عیب ٹٹولنا یہ پسند ہے ہی نہیں ہے. جو کسی مسلمان کے عیب ٹٹولنے کے چکر میں پڑا، یہ بندہ گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جی محترم ناظرین، بات چل رہی ہے دوستی کے حوالے سے. خواتین جب اپنی کسی کو سہیلی بنائیں تو کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی. اپنے بچوں کے ابو کی بات،
اپنی دوست سے نہیں کرنی، اپنی سہیلی سے نہیں کرنی، بلکہ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو زبان پلانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور مروت اخلاق کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کی میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ تو لباس بدن کو چھپانے والا ہوتا ہے، لباس جب بدن کو چھپانے کا ذریعہ ہے تو تم اس کے لباس ہو۔ تو جو لباس جگہ جگہ وہ بدن دکھانے کا سبب بن جائے، وہ لباس کیا ہوا؟ وہ لباس تو نہ ہوا۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی امی اس کے آپس کے جو معاملات ہیں یہ کسی اور کے سامنے شیئر نہ کریں، اور عورتوں کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ابو ان کے اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ اچھا، بعض اوقات بیان کرنے کا انداز بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ عجب نہیں ہے کہ جس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے شیطان ساتھ ساتھ ہے نا، نفس بھی ساتھ ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہی دشمن ہیں۔ یہ کوئی ایسا محاذ کھڑا کر دے کہ بعد میں کچھ اور سلسلہ شروع ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے، ابھی تو سہیلیاں ہیں، اب اس سے باتیں شیئر کی جا رہی ہیں، گھر کے امور ڈسکس کیے جا رہے ہیں، فلاں یوں کرتی ہے، بعد میں پھر بلیک میل کرنے کا سلسلہ ہوگا، ساس یوں ڈیل کرتی ہے تو نند کے ساتھ یوں معاملہ ہوتا ہے، فلاں موقع پر ہمارے گھر میں یوں میٹر ہوا تھا۔ تو اب یہ اس وقت تو دوستی ہے نا، سہیلی بنی ہوئی ہیں، تو اب شاید سمجھا جاتا ہے کہ جب تک سہیلی سے ہر بات کر نہ لی جائے تو شاید حق کے سہیلی ادا ہی نہیں ہوتا، کہ اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس سے ہر چیز شیئر کی جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سہیلی صاحبہ کوئی انبن ہو گئی، اور اب اس کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ سارے راز فاش ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ سارے جو باتیں صیغہ راز میں تھیں اب وہ عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی جو ہوگا نا وہ یہ نہیں ہوگا، ایک تو یہ بلیک میل کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ تم نے میرے ساتھ یہ بات کی جی جی جی، میں فلاں کو بتاؤں کہ تمہارا اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ کو بعض اوقات وہ گناہ کی باتیں بھی آگے شیئر کر دی جاتی ہوں گی نا۔ جی جی، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جو بات آگے بیان کرنے والا نا تو وہ معتاد فی الدین ہوتا تو وہ بات سنتا ہی کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو کسی کے ایسے عیوب یا ایسی برائیاں جو اس کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پردہ دری کا صورت سامان کر رہی ہیں تو وہ سننے کی طرف جاتا کیوں؟ جب وہ آگے بیان کرے گا نا تو وہ اتنی بات کے ساتھ اتنی لگا کے ملا کے ساتھ ایڈیشن اور ہو جائے گا ساتھ اس کے۔ اب بعد میں کون کون صفائیاں دے گا اور کس کس کو دے گا کہ اس میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، سچ تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو یہ بہت آزمائش والی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو آپس کی بات آپس میں رہے، گھر کی بات گھر میں رہے۔ ٹھیک ہے، دوستی کا سلسلہ ہے، لیکن دوستی جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ ہدف کی طرف بڑھنا چاہیے نا، منزل کی طرف بڑھنے کے لیے دوستی لگائی ہے، نہ یہ کہ کسی کی عزت داغدار کرنے کے لیے یا کسی کی عزت اچھالنے کے لیے۔ کہ ہمارے ہاں چونکہ دوستی کرنی کس کام کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف قربت کے لیے، اس کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے۔ اور وہ حدیث پاک اس میں ایک مفہوم یاد پڑ رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ افراد کاؤنٹ کیے گئے کہ یہ وہ خوش بخت ہیں جنہیں اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سے اس کو ذکر کیا گیا کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی۔ فرمایا راجلان، دو ایسے مرد کہ تحابا فی اللہ، جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، اجتماعا علیہ و تفرقا علیہ، اس پر ہی وہ جمع ہوئے، جب آپس میں ملے تو آپس میں دوسرے سے محبت تھی، پیار تھا، انسیت تھی۔ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں نا تو ان کے ایک ایک لمحے میں محبت الہی ہی کے جلوے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو بھی اسی تناظر میں چل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی پر نا جو آپ نے حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ اعلان کیا جا رہا ہوگا این المتحابون بجلالی، اللہ اللہ، کہاں ہیں وہ بندے جو میری عزت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں اپنی رضا کے لیے محبت کرنے والا فرمایا نا، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ عرش الہی کا سایہ کس کس کو ملے گا، اس میں ایک بھی یہ بھی ہے، رجل نشأ فی عبادت اللہ تعالی،
عام طور پر یہ دوستیوں کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جوانی کے عمر میں، یہ جوانی کے اوقات میں شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑے بوڑھے تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بچپن کا دوست ہے، تو یہ میرے اسکول کا دوست ہے، ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، پرانی یادیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دوستی کا آغاز ہوتا ہے اس عمر میں نا، جس عمر میں دوستی کا آغاز کرنے کی طرف عموماً ہم بڑھتے ہیں نا، اس عمر والوں کے تعلق سے کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی، یہاں رجل کا لفظ ذکر کیا گیا لیکن اس میں بھی دونوں آئیں گے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ایسی لڑکی، ایسا لڑکا جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر سایہ عرش لینے کی طرف نہ بڑھیں، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ وہ قیامت کا دن یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچے کو بوڑھا کر دے، یفر المرء من اخیہ، جہاں مرد اپنے بھائی سے بھاگے، ماں باپ سے بھاگے۔ یعنی مجرم کا جو ذکر کیا گیا ایک مقام پر، تو کیا قرآن پاک کا اسلوب ہے، فرمایا گیا کہ مجرم کی تمنا کیا ہوگی کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو فدیہ بنا دے۔ یہاں تک کہ اگلی آیات میں فرمایا گیا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ زمین میں ہے سب دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اس قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن جو کیسے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ۔ اچھا، ایک تو یہ مجرموں کی تمنائیں ہیں نا، حقیقت تو یہی ہے کہ وہاں کیا دوستیاں اور کیا محبتیں اور کیا قرابتیں اور کیا رفاقتیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہ گہرے دوست جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، جو دوستیاں تقویٰ کی بنیاد پر لگائی جائیں گی نا، یہ وہاں بھی قائم رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے اوصاف جو ذکر کیے گئے، ان کے تو دوستیاں تو ان کی بھی ہوا کرتی ہیں۔ خلفائے راشدین کا جب تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حق چار یار، تو محبتیں تو صحابہ کی بھی آپس میں ہیں، اور ان کی محبتیں تو ایسی شاندار محبتیں ہیں کہ ان کی محبتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ان کے دوست تقوی والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب پرہیزگار کی دوستی مجھے پرہیزگاری کی طرف لے کر جائے گی نا، جی، دوستی ایسے کے ساتھ لگائی جائے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف ملتا ہے ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان کی پرنور گھڑیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور روزانہ افطار کے وقت جن خوش نصیبوں کو مغفرت کے پروانے عطا کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ چاہے گھر میں بیٹھ کر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننے والا نا، وہ اپنے دل میں کچھ ہلچل محسوس کرتا ہے۔ واہ۔ اور کئی مواقع اس طرح کے دیکھنے سننے میں آتے ہیں کہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی گفتگو سن کر گھر میں بیٹھ کر سننے والا بھی اشک بار ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہوتی ہے۔ بے ایمانوں کے ایمان لانے کے واقعات بھی ہیں کہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے کی صحبت یہ بلا واسطہ میسر نہیں ہے، ایک الیکٹرک مبلغ، برقی مبلغ، اس کے ذریعے یہ صحبت میسر آ رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے۔ اور بعضوں کا تو اگر دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار میل کا فاصلہ ہوتا ہوگا، دنیا کے تو کوئی جب کسی اتنی کونے میں ہے دور وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دور بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے یوں تاثیر کا تیر بن کے پیوست ہو رہے ہیں۔ تو اگر ان کی صحبت میسر آ جائے اور ان کی قربت نصیب ہو جائے تو پھر قلبی کیفیت کیا ہو۔ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، آپ کو میں عرض کروں گا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں خواتین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہوتا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں بحمدہ تعالی آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے، لیکن ان کو ایک اچھا ماحول ملا، اچھی صحبت ملی، اور الحمدللہ اس صحبت کی برکت سے اگر پہلے بے پردگی ہوتی تھی تو الحمدللہ با پردہ ہو گئی۔ جو پہلے بہت کچھ سیکھتی ہوں گی لیکن علم دین سے دوری تھی، جب اس پیارے ماحول میں آئیں تو الحمدللہ
علم دین سیکھنے والی بن گئی بلکہ سکھانے والی بن گئی. پہلے قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا, قرآن پاک پڑھانے والی بن گئی. تو میں آپ سے یہ بھی التجا کروں گا کہ ہماری اسلامی بہنیں, ہماری دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول میں اسلامی بہنوں کے بالخصوص اجتماعات ہوتے ہیں, یہ اجتماعات ہوتے ہیں علاقائی سطح پر, محلوں میں ہوتے ہیں, مختلف آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں قریبی اسلامی بہنوں سے معلومات کیجیے. اور دعوت اسلامی کا جو ویکلی جو ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا, اس میں الحمدللہ ذکر ہوتا ہے, شریعت کے تقاضوں کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجتماعی دعا ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں, تربیت کا حلقہ لگایا جاتا ہے. تو آپ وہاں جا کر ان کی صحبت اختیار کریں, ان کے پاس جا کر بیٹھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں جا کر بیٹھنے کی برکت سے دل میں روحانیت پیدا ہوگی, اللہ کی طرف توجہ بڑھے گی اور دین کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا ایک فائدہ مزید بھی عرض کروں نا. جی, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں یہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ جانتا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرے پاک رب, ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ہم نے دیکھا تیرے بندے جمع ہو کر تیرا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخشا. فرشتے عرض کرتے ہیں, الہ العالمین, ان میں نا ایک گناہ گار آدمی بھی ہے, اور یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ارادہ لے کر نہیں آیا, صرف اتنا ہوا یہاں سے گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے اس نے دیکھا تیرے بندے جمع ہو کر تیرا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی بیٹھ کر ان میں ذکر کرنے لگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے فرشتوں, میں نے اسے بھی بخشا اور جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کی مغفرت کر دی. میرے آقا یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, یہ اللہ والے ایک ایسی قوم ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہتا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر ایسوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے, واہ سبحان اللہ. ایسوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہ کیا جائے. جب غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا ذکر کیا جاتا نا, وہ چور گھر میں گھسا تھا, گھسنے سے پہلے چور تھا, نکلا تو ابدال ہو گیا, دل نور ولایت سے منور ہو چکا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کی صحبت یہ بہت مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. تو میں اپنی اسلامی بہنوں کی خدمت میں بھی یہی گزارش پیش کروں گا کہ سہیلیاں بنانے کا سلسلہ تو ہوتا ہے, سہیلیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی کی کرائی جاتی ہوں گی, لیکن پہلے یہ دیکھ لیا جائے, یعنی دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جا رہی ہیں, اس کا اللہ اور اس کے محبوب اور امہات المؤمنین اہل بیت اطہار کی معزز خواتین, ان کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے. اگر یہ تقوی والی, پرہیزگاری والی, عفت والی, حیا والی, پاک دامنی والی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آگے بڑھیں, نہیں تو فوری طور پر راستہ بدل دیا جائے. اسی میں عافیت بھی ہے. پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ وہ اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیے گا. آج کل سوشل میڈیا ہے, وہاں کچھ ایسے ہیں, اس میں مختلف چیزیں, فیس بک جیسے ہوتا ہے, وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے دوستیاں لگائی جاتی ہیں. ہاں, اس دوستی کا یہ کرنا عمل یہ مناسب لگتا ہے؟ ہم تو جو گلی محلے میں ساتھ رہنے والی ہے اس کے بارے میں اتنی ایس او پیز ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی دوستی بڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے, پردے کے اس طرف کیا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی چکر بازیاں ہوتی ہیں کہ وہ آئی ڈی پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ لڑکے کا ہے لیکن پیچھے لڑکی ہے, لڑکی کے نام پر شو ہو رہا ہے, پیچھے لڑکا ہے. تو آپ نے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا یا جس کے ساتھ یہ روابط بڑھانے کا سلسلہ کیا, تو اولاً تو یہ ہی نہیں پتہ وہ ہے کیا. چاہیے یقین بھی ہو جائے کہ یہ لڑکی ہے, اور کسی لڑکی نے, کسی خاتون نے اس کے ساتھ وہ رابطے کا سلسلہ شروع کیا, تو عقیدے کے اعتبار سے وہ کیا ہے, مذہب کے اعتبار سے وہ کیا ہے. بہت بڑی آزمائش, فتنے کا اس دروازہ. قدر آزمائشوں کے سلسلے ہیں, اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے ایمان کے ڈاکو جال ڈال کے شکار کے انتظار میں ہوں گے. تو عافیت اسی میں ہے کہ اس تنگ گلی کی طرف بڑھنے کا سلسلہ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہماری رہنمائی کا سامان کیا. محترم ناظرین, اپنی دوستی
کس کے ساتھ قائم کرنی ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے، دوست کو دیکھا جائے تو کیا یاد آنا چاہیے، دوست کے لیے اسلام کا پیمانہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ تمام باتیں آج کے اس پروگرام میں ہمیں سننے کا موقع ملا۔ دوستی ضرور کیجئے، مگر اللہ والوں کے ساتھ کیجئے، درست عقائد والوں کے ساتھ کیجئے، اچھے اعمال والوں کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دوستی اس آخرت کے دن میں بھی کام آئے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اپنے اعمال، افعال اور کردار کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری والے کاموں میں ہمیں مشغول رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے کہ جن کا قرب دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور جن کا قرب ہمیں آخرت میں بھی کام آئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔